الحمدللہ آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اور 106 107 108 یہ 3-4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا پیغام آپ تک یہ بات پہنچی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، ایک ہو کر آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اللہ کے بہت احسان ہیں تمہارے اوپر، کیونکہ تم مذہب اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تمہارے اندر ایمان کی وجہ سے الفت اور محبت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڈھے پہ تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی رسی کو مضبوط اگر پکڑنا ہے تو پھر تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور اس خیر کی طرف بلانے والے جماعت کی شان یہ ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کی رغبت کا حکم کرے اور برائی سے روکے، پھر یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آج کے سبق میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے باہم تفریق کر لی اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے، اور اپنی نفسانی چاہتوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے باہم تفریق کر لی، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے پھٹ گئے۔ ایسے مت ہو جانا۔ باہمی اختلاف اور باہمی تفرقہ بازی، یہ دونوں دین کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد یہ دین کے لیے مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اور دین کے لیے نقصان دہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب لوگ باہم اختلاف کر لیں، اور اختلاف اس کے بعد کہ اللہ نے واضح چیزیں پہنچا دی ہمارے تک، حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت کے حکم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ جب ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، جنت ایک، تو پھر کیوں اختلاف؟ کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کریں؟ کیوں ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں؟ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تفرقہ بازی پہلے یہود میں تھی، نصارہ میں بھی تھی۔ یہود اور نصارہ اور اہل کتاب ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، ایک دوسرے کے اختلاف کرنے والے بن گئے۔ پہلے ان میں یہ بیماری تھی، اس وجہ سے وہ اپنے دین پر مضبوط نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ان میں سے وہ تھے جو تورات کے مطابق اور تورات کی بشارت کے مطابق آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان بشارات کو بدل کر یا پس پشت ڈال کر اپنی ناک کی وجہ سے، اپنی سرداری کی وجہ سے وہ مختلف ہو گئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو جنہوں نے اختلاف، بلکہ جو متفق رہے، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جن لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا، ان کا ایمان پہلے بھی سلامت تھا، بعد میں بھی سلامت، اور مزید ان کے لیے دوہرا اجر۔ حدیث شریف میں آیا جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے گا اس کے لیے ڈبل ثواب ہوگا، اپنی شریعت پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے کہ اس پر چلا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا اور اس کی وجہ سے ان پر بھی ایمان لایا، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ لیکن اختلاف ان لوگوں کے اندر ہوا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ دیکھیے اصولی اعتبار سے تم مختلف نہ ہونا، اصولی اعتبار سے۔ اصول کا مطلب یہ کہ جب معاملہ سنت کا آئے، جب معاملہ آئے ہمارے پاس شریعت کے ان حکم کا جو فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ آئے ہمارے پاس، تو پھر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ رہی بات مسائل کی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ مسائل اختلاف ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے لوگ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والوں کی نماز ہوتی نہیں، کبھی نہیں یہ بات کہیں گے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے لوگ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ امام شافعی کے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصولی اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن مسائل کے اعتبار سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو مسائل کے اعتبار سے، فروع اعتبار سے اگر مختلف اختلاف ہو جائے تو ہمیں پھر بھی ایک ہی رہنا چاہیے، یہ رحمت ہوتا ہے۔ اجتہادی اعتبار سے یعنی حضرات ائمہ مجتہدین نے جنہوں نے ہم تک کچھ مسائل پہنچائے ہیں، اگر ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے مختلف ہیں، باعث رحمت ہے۔ لیکن ہم اپنی چاہت کی وجہ سے، اپنی مانی کی وجہ سے اگر ہم دین کی کسی بات میں ہم اختلاف کرتے ہیں تو پھر یہ باعث عذاب ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ حضرات ائمہ مجتہدین نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے، وہ چاہے امام شافعی کی تقلید کرتا ہو تو پھر وہ انہی کی کرے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے تو وہ انہی کی کرے، امام مالک کی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے تو انہی کے پیچھے چلے، اور اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتا ہے تو انہی کے پیچھے چلے۔ ایسا نہیں کہ ادھر آسانی دیکھی تو ادھر بھاگ آیا اور ادھر آسانی دیکھی تو ادھر چلا گیا، ایسا نہیں ہونا۔ لا الہ الا اللہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ادھر کبھی ادھر، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک شریعت کو پکڑ لے، ایک مجتہد کو پکڑ لے اور اسی کے پیچھے چلتا رہے۔ تو حضرات ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے، جنہوں نے وہ مسائل ہم تک پہنچائے ہیں حدیث اور قرآن سے نکال کر، اگر ان کی کوئی غلطی ہو بھی جائے مسائل کے اندر پھر بھی ان کے لیے ایک ثواب ہے، اور اگر ان کے اختلاف پر امت اجماع کر لے تو پھر ان کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو اس لیے کلام پاک یہ بتانا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح۔ کن لوگوں کی طرح؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہمیں کہ وہ فرقوں میں پھٹ گئے، نہیں، ہمیں ایک ہونا۔ دیکھو انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا، اس کی جب بھی وہی چاہت تھی، اور آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انگریز ہے اس کی آج بھی وہی چاہت ہے کہ مسلمان کو بانٹو اور اس کو پیٹو۔ مسلمان کو بانٹو، اس کا ایک ہی نعرہ، مسلمان کو بانٹو اور اس کو پیٹو۔ کیوں؟ جب بٹیں گے تو کمزور پڑیں گے، اور کمزور کو کوئی بھی مار لیتا ہے، کوئی بھی چھید لیتا ہے، کوئی بھی پیٹ لیتا ہے۔ آج ہماری طاقت اور ہماری جو طاقت تھی ہندوستان کے اندر، وہ انگریز نے تو شروع میں کر ہی دیا جو کچھ کرنا تھا، لیکن اب ہم خود اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری کمزوری سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم وہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، اور یہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ اس طریقے سے ہم پھٹ گئے۔ اس لیے ہماری آج یہ طاقت ختم ہو گئی۔ جب تک ہم ایک رہے، ہمارا کلمہ ایک رہا، ہماری سب چاہت ایک رہی، تو الحمدللہ ہمارا کوئی بال بھی نگاہ نہیں کر سکا۔ تو اس لیے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم تفرقہ بازی میں مت پڑو، اختلافات کے اندر مت آؤ، تم سب ایک بن کر رہو۔ من بعد ما جاءنا، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کے واضح احکام آ چکے ہیں، اللہ کے واضح احکام آ چکے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اللہ کی مدد جب آتی ہے جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ گمراہ فرقے ملت کے افتراق کا سبب بنتے ہیں، وہ اپنی آن باقی رکھنے کے لیے ملی اتحاد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ صحابہ میں بھی سیاسی اختلاف تھا، صحابہ میں کیا تھا؟ سیاسی اختلاف تھا، لیکن وہ مذہبی اعتبار سے کبھی بھی وہ مختلف نہیں کہ ہمارا مذہب ایک ہے تو وہ ایک ہی بن کر رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے اختلاف تھا، اس کے بارے میں آیا، مگر گمراہی نہیں تھی۔ سیاسی اعتبار سے اختلاف تو تھا لیکن گمراہی ان کے اندر صحابہ میں نہیں تھی۔ صراط مستقیم پر تھے سب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے روم کے بادشاہ کو اس کے ارادہ بد کے جواب میں لکھا تھا کہ اگر تو نے کوئی ارادہ غلط کیا تو علی کے لشکر کا ادنا سپاہی معاویہ ہوگا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں اختلاف تھا سیاسی اعتبار سے، لیکن یوں لکھ کر بھیجا روم کے بادشاہ کو کہ اگر علی کے خلاف تو نے کوئی ارادہ غلط کیا تو اس کا ادنا سپاہی میں ہوں گا، یعنی سب سے پہلے آگے میں ہوں گا۔ تو جب یہ بات آئے گی تو کیسے دوسرا آ سکتا ہے؟ یا تو یہ سب ایک ہے، کیونکہ وہ تو غیر تو فائدہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ان میں اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور جب ہم دشمن بنے ہوئے ہیں تو پھر دوسرا اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسری قومیں اپنا مزہ لے رہی ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم برادریوں میں جو پھٹے ہوئے ہیں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، محلوں میں جو ہم پھٹ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ ہماری ایک سوچ ہے، یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں جو ہم اپنے آپ کو الگ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو ہم سب ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ نزول قرآن کے وقت بھی مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کی مثال نہیں تھی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی گمراہ فرقوں کے، مسلمانوں کے اندر کوئی گمراہ فرقہ نہیں تھا۔ امت کا پہلا قافلہ اصول و عقائد میں متفق تھا، مسائل میں اختلاف تھا مگر وہ مضر نہیں ہے، وہ امت کے لیے رحمت تھا۔ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کے اندر اختلاف تھا لیکن وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں تھی، وہ تو باعث رحمت تھی، کیونکہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، تو شریعت پر عمل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ مگر قرآن اہل کتاب کو دین واضح مشکل میں دیا گیا، پھر کچھ لوگ صحیح دین پر برقرار رہے، ان کے چہرے قیامت کے دن۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو دین جو ہے واضح اعتبار سے دیا گیا، ان کو تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، انہوں نے اس کو بدل کر، یعنی اس میں جو بشارات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کو انہوں نے کیا کرا، اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ کیا اختلاف؟ کہ یہ آخری پیغمبر نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی، ہماری کتاب میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، چھپا دیا ان کو۔ اسی کا نام تو اختلاف ہے کہ دین کو چھپا کر کے اور پھر یہ غلط بات ثابت کر دینا لوگوں کے سامنے، یہ اختلاف۔ اس لیے یوں فرمایا کہ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکے تھے واضح احکام، یہ حکم آ چکا تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم ان کے پاس آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ دشمنی پہ ہی رہے، دشمن بنے رہے۔ معلوم سب تھا انہیں، لیکن نفسانی چاہت۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، یہ اصول یاد رکھنا، جب بھی اختلاف ہوگا دین کے اندر اختلاف ہوگا، عوام کا، علماء کا اگر اختلاف ہے تو وہ مسائل کے اعتبار سے ہوگا، لیکن ہوں گے وہ سب ایک، وہ باعث رحمت ہمارے لیے۔ عوام کا جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ ہماری نفسانی اور عوانی نات کی وجہ سے ہوگا، اور یہ خطرناک ہوگا۔ یاد رکھنا، جب بھی اختلاف ہوگا دین کے اندر اختلاف ہوگا، عوام کا، علماء کا اگر اختلاف ہے تو وہ مسائل کے اعتبار سے ہوگا، لیکن ہوں گے وہ سب ایک، وہ باعث رحمت ہمارے لیے۔ عوام کا جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ ہماری نفسانی اور عوانی نات کی وجہ سے ہوگا، اور یہ خطرناک ہوگا۔
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو دین کو بدل رہے ہیں، دین کی باتوں میں رد و بدل کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے ذلت، بڑا عذاب، بڑی سزا ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی، ان کے لیے سزائے عظیم۔ اب جو لوگ تفرقوں میں ہیں، اختلافات میں پھر رہے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز، کس روز؟ قیامت کے روز۔ یہاں معلوم نہیں ہوگا کہ کون صحیح ہے کون صحیح، تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میری امت مسلمانوں کے بھی تفرقے ہوں گے، ان کے فرقے بنیں گے، لیکن ان فرقوں میں نجات والا فرقہ وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، یعنی میرے صحابہ اور میرے نقش قدم پر جو چلے گا، جو فرقہ، جو جماعت، وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ جو صحابہ سے ہٹ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا، یاد رکھو وہ گمراہی ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اندرونی اعتبار سے۔ جو اپنے تقوی، اپنے نیک عمل کی وجہ سے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کے باطن کے یہ عمل اس کے چہرے پر قیامت کے دن روشن چمکدار ہو کر چمکیں گے۔ اور جو اپنے اندر گمراہی، دشمنی، اختلافات جو اپنے دل کے اندر لے کر جائے گا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وہ تسود وجوہ، اس کا چہرہ کالا اور سیاہ ہوگا، اور پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی اس کے اندر کیا ہے۔ تو قیامت کے دن جو چیزیں ہمارے دلوں کے اندر آج بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے چہرے پر صاف نظر آئے گی کہ ہم کیا لے کر گئے، اور دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گا، وہاں پر سارے محشر والوں کو، کہ یہ آدمی دنیا سے لے کر کیا آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اختلافات میں مت پڑو، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، غیر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ہم برادریوں میں پھٹے ہوئے ہیں، اس سے بچیں۔ اور کلام پاک میں آیا، کلام پاک کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ چہرے سفید اور سیاہ والے کون ہوں گے، ان کے بارے میں آیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، یہود و نصارہ، عام کفار، مبتدعین، فساق و فجار، سب کو ہو سکتا ہے۔ یعنی کون سا؟ چہرے کا سیاہ ہونا۔ اب سنو، مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان اور پھر اس کے بعد کفر اختیار کر لیا، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو اور بے ایمانی اور کفر کی حالت میں موت آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں مرتد۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں یہ گھر ہی ہے، گھر ہی ہے، گھر۔ بھیج دو کسی کو لینے، صبح کو چلی جائے گی، صبح کو چلی جائے گی، نہیں تو ابھی بھیج دو کسی کو۔ میں تو یہاں تفسیر میں ہوں، یہاں سے کلاس کو چلے جاؤ، وہیں سے آواز لگا کے بلوا لیں۔ تو مرتد کسے کہتے ہیں کہ پہلے وہ مسلمان ہوں اور پھر کفر اختیار کر لیا۔ جس طریقے سے آج ہماری جو بچیاں ہیں جو چلی گئی ہیں، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ مرتد۔ اسی طریقے سے منافق کسے کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن دل کے اندر کفر ہو، دل کے اندر کیا ہو؟ کفر، اسے کہتے ہیں منافق۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں کہ اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے بعد مدعی ہوں اس بات کے، جس کا مطلب یہ کہ ان کی سب بشارتوں کو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی گئی تھی تسلیم کرتے ہوں، ان کی ہدایات کے موافق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مگر وہ انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل کتاب۔
ان کی کتابوں میں بشارت دی کہ وہ سب سے کہ وہ آپ وسلم کی رسالت کو قبول کریں، لیکن انکار میں وہ سب سے آگے، تو انہیں کہتے ہیں اہل کتاب۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ مبتدئین کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، مگر اس کے بعد بہت سی بے اصل اور باطل چیزیں دین میں شامل کر کے یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے اصل دین سے نکل جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی ایک درجے میں اکفرتم بعد ایمانکم کفر مانتے ہیں۔ مبتدئین کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ایمان رکھتے ہوں قرآن پر، سنت پر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کو وہ ضروری سمجھ لے اور ان کو قرآن اور سنت کہہ کر کے ان کے اوپر پورے درجے پر عمل ہو رہا ہو، حالانکہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر ان کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کو بھی کیا مانا جائے گا؟ اکفرتم، کفر مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فرمایا کہ فساق کا جن کا عقیدہ صحیح ہو، فساق کسے کہتے ہیں؟ فساق آپ بار بار سنتے ہوں گے حدیث میں، قرآن میں، آج سمجھ لو فساق کسے کہتے ہیں۔ جن کا عقیدہ صحیح ہو، اگر ان سے یہ خطاب ہوا تو یہ مطلب ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافروں جیسے عمل کیوں کیے؟ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن تیرا عقیدہ صحیح تھا لیکن تو نے کافروں جیسے عمل کیوں کیے؟ کافر نماز چھوڑتے تم نے کیوں چھوڑی نماز؟ کافر روزے نہیں رکھتے تم نے کیوں چھوڑے روزے؟ وہ گانے سنتے تھے، گانے گاتے تھے، ناچ دیکھتے تھے، تو تمہیں کیوں اس میں پڑے؟ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا۔ کن سے؟ فساق سے۔ عقیدہ صحیح ہو، قرآن مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، سب کچھ صحیح ہو، لیکن کافروں جیسے عمل لے کر جاتا دنیا سے، تو یہ بھی اسی طریقے سے عام کفار کے حق میں خطاب مانا جائے تو یہ حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کافروں سے کہ تمہیں سب کو دین فطرت پر پیدا کیا تھا، اس فطرت ایمانی کو ضائع کر کے تم نے کفر کیوں اختیار کیا؟ اللہ پوچھیں گے ان سب سے، میں نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا تھا، لیکن تم نے اس ایمان کو بدل کر کے تم نے کفر کیوں اختیار کیا؟ تو بہرحال جن سیاہ چہرے والوں سے سوال ہوگا تو تم ایمان لا کر کافر کیوں ہو گئے، وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ اور وہ کون؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے جن کی مبتدعین، فساق، کفار، منافقین، اہل کتاب، اسی طریقے سے مرتد، یہ سب کے سب اس میں۔ آج مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، اور اللہ یوں کہیں گے کہ تو نے کافروں جیسے عمل کیے۔ دھمکی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، کیوں تو نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد؟ پھر اللہ دھمکی دے کر اسے کہیں گے فذوقوا العذاب، چلو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس چیز کے سبب جو تم کفر اختیار کیے ہوئے۔ آج گناہ گار گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فاسق لوگ فسق سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر سوچ رہے ہیں کہ بس یہی ہے، جو چاہے کر لو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ یوں کہتے ہیں وہ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن چمکدار ہوں گے تقوی اور ایمان اور عمل کی وجہ سے، ففی رحمت اللہ، وہ کل قیامت کے دن ہماری رحمتوں میں گوتا لگائے گا۔ اللہ، تو ایمان، عمل صالح، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اور عمل صالح، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یہ۔ اور اللہ کی رحمت کا مطلب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں ہوں گے وہ لوگ، لیکن اللہ اعمال کے بدلے کوئی آدمی عمل کر رہا ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں تو جنتی ہوں، نہیں، پھر بھی کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، چاہے کوئی کتنے پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا۔ ہاں، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس
جن کے پاس نیک عمل ہوں گے ہماری رحمت اس کے اوپر ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عمل ہم جو نیک ایمان کے بعد نیک عمل کر رہے ہیں، ہم نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کر لے، اللہ کی رحمتیں بھی مانگیں، اللہ کی رحمت دنیا سے مانگ کے جائے، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے مانگ، کیونکہ جس شان کے آپ ہیں اس شان کے عمل میرے سے نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے مجھے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں ہے، اور اگر میں کر رہا ہوں عبادت یہ بھی تیری توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کیسے آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، کیسے آپ نیک عمل کر سکتے ہو؟ تو جب اللہ توفیق دے رہا ہے نیک عمل کی تو پھر اس کی رحمت ہمیں مانگنی ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ یہ کہہ دے، اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں تو روزے رکھ کر آیا ہوں اور مجھے جنت چاہیے، اللہ کہیں گے وہ میری توفیق تھی، بتا تیرا کیا تھا؟ میں نے توفیق دی، تو نے نماز پڑھی ہے، تو میں نے توفیق دی، تو نے کر لیا کام، اب آگے تیرا کیا ہے؟ تو اگر بندے کے پاس ہی ہوگا اللہ میں نے تیرے رحمت مانگی،